السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل جمعیت علماء میسور میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وعدے اور عہد کی پاسداری۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ارتضاء الحسن رضی قاسمی دامت برکاتہم، جو دوحہ قطر مرکزی مسجد کے امام ہیں اور حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کے داماد بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت کا بیان شروع ہو، میں تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک تمام ہمارے ویڈیوز دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ میں اب حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آج کا بیان شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام، ذی قعدہ کے مہینے میں ہم لوگ سورہ مؤمنون کی 8ویں آیت والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس آیت کریمہ کے مضامین کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کا سیزن آ گیا تو ہم نے اس آیت کی تفسیر کو موقوف کر دیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کامیاب ایمان والوں کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ہے امانت داری، اور دوسری صفت ہے وعدے اور عہد کی پاسداری۔ امانت داری کے موضوع پر ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ وعدے اور عہد کی پاسداری ہے۔ یہ ہم 2 چیزیں الگ الگ سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے کسی سے کوئی وعدہ کرنا، اور ایک ہے کسی سے کوئی عہد کرنا، یعنی معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا۔ ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، اور ڈکشنری کے اعتبار سے بھی یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں
दोनों का हुक्म और दोनों का दर्जा और दोनों की हैसियत एक है। वादा करना ये तो वादा है, हर एक समझता है इसको, और अहद करना यानी जब दो फरीक कोई मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो ये भी एक किस्म का वादा है। जब दोनों कोई अहद कर रहे हैं तो दर हकीकत दोनों में से हर एक ये वादा कर रहा है कि मैं इस अहद की पाबंदी करूँगा। तो वादा है ही, अहद जो है ये भी एक किस्म का वादा ही है। इसलिए शरीयत की निगाह में दोनों एक ही चीज़ हैं हुक्म और दर्जे के एतबार से। मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, यानी 3 ऐसी निशानियां हैं जिनके ज़रिए मुनाफिक को पहचाना जा सकता है। नंबर 1, इज़ा हद्दसा कज़बा। मुनाफिक जब गुफ्तगू करता है तो अपनी गुफ्तगू के दौरान जगह जगह वो झूठ बोलता है, अपनी गुफ्तगू में झूठ का सहारा लेता है। व इज़ा वादा अखलफ। और मुनाफिक जब कोई वादा करता है, कोई अहद करता है, तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। व इज़ा तुमिना खान। नंबर 3, जब उसको कोई अमानत दी जाती है तो अमानत में वो खियानत करता है। और एक और हदीस है उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसको इमाम अहमद ने और हाकिम ने नकल फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर सहाबा किराम से कि 6 काम ऐसे हैं कि अगर तुम उन कामों का एहतिमाम करने की ज़मानत ले लो तो मैं तुम लोगों के लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। यानी अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इन 6 कामों का एहतिमाम कर लो तो मैं ज़मानत लेता हूँ और ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुम लोगों को जन्नत में दाखिल कराऊँगा। उन 6 चीज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअफ़ू इज़ा वादतुम। अगर तुम किसी से कोई वादा कर लो या किसी से कोई अहद कर लो, एग्रीमेंट कर लो, तो अब उसको पूरा करो। और ये मोमिन की बहुत अहम सिफत है कि मोमिन जो है वो अपनी ज़बान का पक्का होता है। चाहे कितना बड़ा से बड़ा उसको नुकसान उठाना पड़ जाए, वो अपने मादी नुकसान को बर्दाश्त कर लेता है, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए जब एक मर्तबा किसी को ज़बान दे दी, किसी से वादा कर लिया या अहद कर लिया, तो वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता और अहद शिकनी नहीं करता। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे मौक़ों पे अपने वादे को और अपने मुआहदे को निभाया है कि इंसानियत की तारीख़ उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। सीरत तय्यबा इस किस्म के वाक़यात से भरी हुई है। एक मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। रास्ते में उनको अबू जहल और उसका लश्कर मिला जो जंगे बदर में शिरकत के लिए मक्के से रवाना हुआ था। अबू जहल और उसके आदमियों ने इन दोनों को पकड़ लिया और कहा कि बताओ कहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। तो अबू जहल ने कहा कि हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, हम तुम दोनों को मदीने जाने नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी उनके साथ जंग होने वाली है। अगर तुम मदीने चले जाओगे
تو پھر ہمارے خلاف ان کے ساتھ تم جنگ میں شرکت کرو گے، لہٰذا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان حضرات نے کہا کہ بھائی ہم تو کسی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے، ہم تو اللہ کے رسول سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ مجھ سے وعدہ کرو اور عہد کرو کہ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ میں تم شرکت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو ان دونوں حضرات نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں سے وہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے سے نکل چکے تھے بدر کے لیے۔ راستے میں ان حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پورا قصہ آپ کو سنایا اور پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں اور اس جنگ میں شرکت کی جو سعادتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ابو جہل کو زبان دے چکے ہو، ابو جہل سے تم وعدہ کر چکے ہو کہ جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، لہذا ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ جب وہ زبان دے دیتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، لہذا تم دونوں جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کوئی خوشی تو عہد کیا نہیں تھا ان سے، انہوں نے ہماری گردن پہ تلوار رکھ کے ہم سے یہ وعدہ کرایا، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا، اس وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے زبردستی کیا ہو، چاہے رضامندی سے کیا ہو، جب تم نے وعدہ کر لیا تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ حالانکہ یہ ایسا موقع ہے کہ ایک ایک فرد کی یہاں انتہائی شدید ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کل 313 ہیں اور ان کی تیاری کا یہ حال ہے کہ کل 70 اونٹ ہیں ان کے پاس اور 2 گھوڑے ہیں صرف، اور چند تلواریں ہیں، ماں بقیہ کسی نے لاٹھی لے لی ہاتھ میں، کسی نے ڈنڈا لے لیا، کسی نے ہاتھ میں پتھر لے لیا۔ یہ نہتے مسلمان کل 313 کی تعداد میں ہیں، اور مقابلہ کن سے ہے؟ 1000 مسلح کفار مکہ سے، جن کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں اور اعلیٰ قسم کے جنگی ہتھیار ہیں۔ اب ایسے موقع پہ اگر 2 آدمی کا بھی اضافہ ہو جاتا تو مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے نے جب زبان دے دی تو اب اس کو وہ اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ تو وعدے کی اہمیت اور عہد کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کو کس طرح نبھانا چاہیے، اس کا حق جو ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے یا آپ کے غلاموں نے یعنی صحابہ کرام نے ادا کیا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اس میں بھی آپ کو نہ جانے کتنے واقعات ملیں گے کہ ایسے موقع پر انہوں نے عہد کو نبھایا کہ عہد کو نبھانے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کی فہرست میں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے۔ دشمنان اسلام نے ان کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے اور ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کیا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی، وہ خود ذلیل اور رسوا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔
ان حضرات کی جو عظمت ہے وہ تو پہاڑ جیسی ہے۔ اب اگر کوئی کسی پہاڑ کا دشمن ہو جائے اور پہاڑ پہ اپنا سر مارے پہاڑ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پہاڑ ٹوٹے گا یا اس کا سر پھوٹے گا؟ پہاڑ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، خود اس کا اپنا سر پھوٹے گا۔ تو وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرکیف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، اور ان کا روم کی سلطنت کے ساتھ مقابلہ تھا، اور روم جو تھا اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ جیسے آج امریکہ ہے، اس طرح روم اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا کہ اتنی مدت تک ہم دونوں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی دوسرے پر کسی قسم کا حملہ اور جنگ نہیں کرے گا۔ جب یہ ایگریمنٹ کا پیریڈ ختم ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے لشکر کو اور اپنی فوج کو تیار کریں گے اور روم کی سرحد کے پاس ان کو جمع کر لیں گے، اور جیسے ہی معاہدے کی میعاد ختم ہوگی ہم لوگ رومیوں پہ حملہ کر دیں گے۔ وہ چونکہ پہلے سے غافل ہوں گے اور ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے، اس طرح ہم آسانی کے ساتھ ان کے علاقوں کو فتح کر سکتے ہیں، ورنہ روم کے پاس جو طاقت ہے اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس پلان کے مطابق فوج کو تیار کیا گیا، لشکر کو تیار کیا گیا، اور میعاد کی تاریخ ختم ہونے سے پہلے سرحد پر فوج کو پہنچا دیا گیا، اور کچھ فوج کا حصہ سرحد کے اندر بھی چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ تو جنگ بندی کا ہوا تھا، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، فوج سرحد پہ نہیں کوئی لا سکتا، یہ تو کوئی معاہدے میں نہیں تھی بات۔ چنانچہ جیسے ہی آخری دن ایگریمنٹ کے پیریڈ ختم ہونے کا جو آخری دن تھا، اس آخری دن کا سورج جیسے ہی غروب ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا اور انہوں نے روم پر جو ہے کہ حملہ کر دیا، اور وہ لوگ خالی الذہن تھے، ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ مسلمان جو ہے روم کے بڑے بڑے شہروں کو، علاقوں کو، بستیوں کو فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت عملی بڑی کامیاب نکلی، سکسیسفل۔ جب بہت سے شہر اور بستی اور علاقے فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار کوئی شخص بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جاؤ، دیکھو یہ کون ہے، شاید امیر المومنین کا کوئی پیغام آیا ہو۔ جب وہ شخص قریب ہوا تو دیکھا وہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر قفوا عباد اللہ، اللہ اکبر قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندو رک جاؤ آگے مت بڑھو، اللہ کے بندو رک جاؤ آگے مت بڑھو۔ جب حضرت معاویہ کے پاس پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، کہ ایک مومن کا شیوا عہد کی وفاداری ہے، پاسداری ہے، غداری کرنا یہ کسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو کوئی غداری نہیں کی، ہم نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی، ہم نے تو معاہدے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس پر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی روشنی میں فرمایا کہ تم نے معاہدے کی
मियाद ख़त्म होने से पहले सरहद पर जो फ़ौज जमा की थी, ये भी एक किस्म की गद्दारी है। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह हम होते तो ऐसे मौके पे कितनी तावीलें कर लेते, लेकिन इन हजरात के सामने ना सल्तनतें थी, ना हुकूमतें थी, ना दुनिया की ये ज़मीनें थी। इन हजरात के सामने हमेशा जो चीज़ थी वो अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह की रज़ा के बग़ैर पूरी दुनिया इनको मिल जाए वो इनको कबूल नहीं, और ज़मीन के एक टुकड़े के साथ अल्लाह की रज़ा मिल जाए वही इनका मकसूद। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि फ़ौरन लश्कर वापस जाए और जितने इलाक़े और शहर रूमियों के फ़तह किए हैं सब इनको वापस कर दो। चुनाचे पूरा लश्कर जो इतनी बड़ी तारीख़ी कामयाबी हासिल कर चुका था, वो सारे मफतूहा इलाक़े रूम को वापस कर दिए और पूरी फ़ौज को लेकर अपनी सरहद में वापस चले गए। ये है ईमान वाला जब एक ज़बान दे देता है तो उस ज़बान की कदर व कीमत। यह कदर व कीमत सहाबा किराम जानते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हमारा क्या हाल है? हमसे अगर कोई ये पूछे कि वादा खिलाफ़ी करना या अहद शिकनी करना कैसा है, तो हम लोग पूरा 1 घंटा इस पर तकरीर कर देंगे कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत है। लेकिन सुबह से लेके शाम तक अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में न जाने कितने काम हम ऐसे करते हैं जो शरीयत की निगाह में वादे की खिलाफ वर्जी और अहद शिकनी के दायरे में आती है, मगर हम उसको वादा खिलाफी समझते ही नहीं, हम उसको अहद शिकनी समझते ही नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन आहद, कि अक्सरियत मुसलमानों की, इंसानों की ऐसी होगी जो अहद और वादे की पासदारी करने वाली नहीं है। आज हमारा क्या हाल है? सुबह से लेकर शाम तक अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में न जाने कितनी वादा खिलाफियाँ हम करते हैं और न जाने कितनी अहद शिकनियाँ हम करते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। अब जब एहसास ही नहीं होता तो आदमी अपनी इस्लाह कैसे करेगा? और जब उसको अपनी गलती का एतराफ़ ही नहीं है तो वो अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार कैसे करेगा? हम मिसाल के तौर पर किसी से ये वादा करते हैं कि कल शाम को 7 बजे मैं आपसे मिलूँगा, आपके घर आऊँगा। अब हम में से कितने हैं जो ठीक 7 बजे वहाँ पहुँचते हैं अपने वादे के मुताबिक? ज़ाहिर है कि अगर हमने बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के 7 के बजाय 7:15 बजे हम पहुँच रहे हैं या 7:30 बजे हम पहुँच रहे हैं तो ये वादा खिलाफ़ी है। हमने जो ज़बान दी थी वो 7 बजे पहुँचने के लिए दी थी। हम अगर अपने दोस्त, अहबाब और ताल्लुक़ वालों का जायज़ा लें, हमें अक्सरियत ऐसी मिलेगी जो अपने वादे को पूरा नहीं करते। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो वादे का एहतिमाम करते हैं, अपने मौइद का और अपने वादे का एहतिमाम करते हैं। होता क्या है? 7 बजे का टाइम दिया है, 15 मिनट का रास्ता है, 6:30 बजे से हम फारिग हैं और हमें मालूम है, याद है कि 7 बजे हमें फ़लाँ से मिलना है। अब हम लायानी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, मोबाइल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं और बिला किसी उज़्र के और मजबूरी के हम 7 बजे के बजाय 7:30 पौने 8 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये जो दूसरे को हमने इंतज़ार कराया आधा घंटा, पौन घंटा, ये इंतज़ार की जो उसको तकलीफ़ हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा?
क़यामत के दिन इसका जवाब कौन देगा? कुरान करीम ने कहा है वअफ़ू बिल अहद, अपने वादे को और अपने अहद को पूरा करो, जैसी ज़बान दी है ऐसा ही उसके ऊपर उसकी पाबंदी करो। इन्नल अहद कान मसऊला, क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 7 बजे का टाइम दे रखा है, मसलन 15 मिनट का रास्ता है, अब बैठे गपशप कर रहे हैं, लायानी कर रहे हैं। जब 7 बज गए अब वो उठ के हम्माम जा रहे हैं, 15 मिनट वहां लगा दिए और अब 15 मिनट का रास्ता है, वहां पहुंच रहे हैं 7:30 बजे। और अगर रास्ते में कोई मिल गया तो अब उससे गप्पे लड़ा रहे हैं, 15 मिनट वहां भी लगा दिए, पहुंच रहे हैं 7:45 बजे। तो हम इसको गुनाह ही नहीं समझ रहे, हालांकि इन्नल अहद कान मसूला, जब हमने वादा किया था 7 बजे पहुंचने का और बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी मजबूरी के जब हम 7:45 बजे पहुंच रहे हैं, तो क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे अपने जानने वालों में ऐसे लोग हैं, गरचे वो तादाद में बहुत कम हैं, कि जब उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया है तो 6:55 पर वहाँ मौजूद होते हैं। 5:30 बजे का अगर टाइम दिया है तो 5:25 पे वहाँ मौजूद होते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ नमाज रोज़े का नाम दीन समझ रखा है, हालांकि हमारा जो दीन इस्लाम है इतना खूबसूरत मज़हब है, इसने हमें हर कदम पर हमारी रहनुमाई की है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और दावतनामे का कार्ड छपता है, हम उसमें नीचे लिखते हैं कि रात को 8 बजे खाना होगा, और कोई भी रात को 8 बजे खाना नहीं खिलाता। जो लोग इस दावत के मुताबिक 8 बजे आ गए, सीधे साधे लोग, उनको घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। 9, 9:30, बाज़ मरतबा 10 बज जाते हैं। अब इस दावत वाले के जहन में ये बात नहीं है कि मैंने जब 8 बजे लिखा है तो मैंने वादा किया है। 8 बजे का टाइम जब आपने कार्ड में लिख दिया तो गोया कि आपने वादा किया है कि हम 8 बजे आपको खाना खिलाएंगे। अब बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के 9:30 और 10 बजे खाना खिला रहे हैं। जो लोग वक्त पर आ गए हैं, सीधे साधे लोग, उनका 1-1.5 घंटा ज़ाय हुआ है, इंतज़ार की तकलीफ़ हुई है, उनके वक्त का खून हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? होता क्या है, उन लोगों के इंतज़ार में पूरा प्रोग्राम लेट किया जाता है जिनको ताख़ीर से आने की आदत है। बहुत से लोग हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे हैं कि कहीं वक्त पर पहुंचना वो अपनी तौहीन समझते हैं, आदत बना ली है कि 1-1.5 घंटे के बाद जाना है। और उन लोगों के इंतज़ार में ये जो मेज़बान है, ये उन बेचारे सीधे साधे लोगों को 1-1, 1.5 घंटा इंतज़ार कराते हैं जो बेचारे वक्त पर आ गए। और ये जहन में नहीं है इन्नल अहद कान मसूला, कि ये जो ज़बान दी थी और तुमने वादा किया था, 1.5 घंटा जो तुमने ज़ाय कराया है, क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो बारातें होती हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। ये सब हमारी बददीनी है, हमने दीन को सीखा नहीं। इतना खूबसूरत दीन अल्लाह पाक ने हमें दिया जो इंसान को इंसान बनाता है, वरना ज़िंदगी तो जानवरों की भी गुजरती है। यही ज़िंदगी के आदाब हैं, इस्लामी तालीमात हैं, जिस पर अमल करके इंसान इंसान बनता है। कितनी शादियाँ ऐसी होती हैं कि बारात को चंद किलोमीटर के फासले से आना है, रात को 8 बजे का ऐलान कर दिया गया, दावतनामे में लिख दिया गया कि 8 बजे खाना होगा या निकाह होगा, और बारात आ रही। बारात अगर चाहे तो 7:45 बजे आराम से आ सकती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि रात को 11 बजे आ रही है बारात, चंद किलोमीटर से। और जो लोग बेचारे सीधे साधे वक्त पर पहुंच गए, 3-3, 4-4 घंटे से वो इंतज़ार कर रहे हैं। इनको जो ये तकलीफ़ हो रही है,
ان کا جو وقت کا ان کے خون ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخرت میں کون جواب دے گا؟ ان العہد کان مسئولا، کہ جب کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی بات کہی ہے، زبان دی ہے، تو اب اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، کتنا اس پر عمل کیا، کتنا اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے عہد کیا ہو یا ہم نے ایگریمنٹ کے پیپر پہ سگنیچر کیے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے معاہدے ایسے ہیں جو عملی طور پر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، اب جب ہم نے کسی ملک کی سکونت اختیار کی، چاہے وہاں کے نیشنل ہوں، چاہے وہاں کے مقیم ہوں، اقامے والے ہوں، تو گویا کہ ہم نے وہاں کی حکومت سے یہ عہد کر لیا کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے، آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے، چاہے زبانی نہ کہا ہو اور کسی پیپر پہ دستخط نہ کیے ہوں، یہ خود بخود معاہدہ ہو گیا۔ اب اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے آپ حکومت کے کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ اپنے عہد کو آپ توڑ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے، ویزے کی کیا کہتے ہیں، ویزا لیا آپ نے، کسی ملک کا ویزا لیا آپ نے، تو جب آپ ویزا لے رہے تو گویا کہ آپ عہد کر رہے ہیں کہ جتنے دن میں آپ کے ملک میں رہوں گا میں آپ کے قوانین کا احترام کروں گا۔ اب مرور کے، ٹریفک کے قوانین ہیں، بلدیہ کے، میونسپلٹی کے قوانین ہیں، اور مثلا اوقاف کے قوانین ہیں، حکومت کے دیگر اداروں کے قوانین ہیں، تو ان تمام قوانین پر عمل کرنا شرعاً ہمارے لیے واجب و ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ قانون جس کی خلاف ورزی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، جس کی خلاف ورزی پر کہتے ہیں کوئی مخالفہ نہیں لگتا، ہم اس قانون کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور اس قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہاں ایکشن نہیں لیا جائے مگر آخرت میں تو ایکشن لیا جائے گا۔ قرآن صاف کہہ رہا ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی تم نے عہد کیے ہیں، چاہے وہ زبانی کیا ہو، چاہے وہ تحریراً کیا ہو، چاہے وہ خود بخود ہو گیا ہو عرف کے اعتبار سے، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ایسی حکومت کے قوانین کا احترام کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، حکومت کے قانون کی وجہ سے نہیں، شریعت کے حکم کی وجہ سے اور آخرت کی جواب دہی کی وجہ سے۔ حضرت مولانا انعام الحسن کانلوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کو ٹوائلٹ جانے کا تقاضا ہوا، تو جب وہ جانے لگے تو ٹرین چونکہ بہت تیز چل رہی تھی اور جھٹکے لے رہی تھی تو ان کو چکر آنے لگے، چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ٹرین ایک اسٹیشن پہ رک گئی جہاں 10-15 منٹ ان کو رکنا تھا پلیٹ فارم پہ، تو ان کے جو خادم تھے مولانا محمد بن سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا حضرت ٹرین یہاں رک گئی ہے پلیٹ فارم پہ، 10-15 منٹ رکے گی، آپ حمام سے فارغ ہو جائیے۔ تو حضرت خاموش رہے، بولے نہیں۔ ان کے خادم نے پھر کہا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں سامنے نظر نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سامنے ٹوائلٹ کے دروازے پر ہندی میں چھوٹی سی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اگر ٹرین کسی پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی ہو تو ٹوائلٹ یوز نہ کریں، کیونکہ جب ٹرین چلی جاتی ہے اور وہاں کیا کہتے ہیں غلاظت نظر آتی ہے تو جو لوگ پلیٹ فارم پہ ٹہلتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ
یہ ایسا قانون ہے اور ایسی مختصر سی تحریر ہے جسے نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ جس کی کوئی رعایت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابر جو یہ سمجھتے تھے کہ چاہے یہاں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے، آخرت میں تو جواب دینا ہے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا ہم لوگ جب بھی کوئی وعدہ کریں اور عہد کریں تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو حکومت کی میں نے بات کی، آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، جیسے ہی آپ نے ملازمت اختیار کی، خود بخود آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ اس کمپنی کے قوانین کا احترام کریں گے۔ آپ نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، آپ نے کسی اسکول میں داخلہ لیا، جس ادارے سے آپ جڑے، خود بخود آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ آپ اس ادارے کے جو قوانین ہیں اس کا احترام کریں گے۔ ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں جن میں قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک صورت تو ایسی ہے کہ وہ قانون ایسا ہے کہ جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہے۔ کسی ملک میں مثلا ایسا قانون ہے کہ آپ کو شراب پینی پڑے گی مثلا، تو اب آپ اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اصول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کے کسی حکم کو، مخلوق کے کسی قانون کو اس وقت ہم فالو نہیں کریں گے جب اس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ ایسا کوئی قانون جس پر عمل کرنا گناہ ہے شرعاً، اس قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایسا کوئی قانون جو سراسر ظلم پر مبنی ہے، اہل خرد اور سمجھدار لوگ اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے بلکہ 100% ظلم پر مبنی ہے، تو اس قانون پر بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ہی آرام کے لیے، ہماری راحت کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے ہوتے ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا قانوناً ہی ضروری نہیں ہے بلکہ شرعاً بھی ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کے ذہن میں یہ ہے وعدہ کرنے کے وقت کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا، بس بہلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ خود ذہن میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا یا پورا نہیں کر پاؤں گا، مگر پھر بھی آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کو بہلانے کے لیے، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے اور جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر آپ نے وعدہ کیا اور آپ کی نیت ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، تو حتی الامکان اس وعدے کو آپ پورا کیجئے اور نبھائیے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ اب اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، تو آپ پہلے سے اس کو اطلاع کر دیں کہ میرے ساتھ کچھ یہ حالات پیش آ گئے ہیں جو وعدہ کرنے کے وقت نہیں تھے، لہذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں وعدے کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح منگنی ہوئی ہے کہیں پر، تو منگنی جو ہوتی ہے یہ وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے۔ اب بعد میں منگنی کے بعد نکاح سے پہلے کچھ ایسی باتیں معلوم ہو گئیں یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان دونوں کی ازدواجی زندگی جو ہے مشکلات کے گھیرے میں آ جائے گی، تو آپ جا کے ان سے معذرت کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 بجے کا آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے ملنے کا، آپ 6:30 بجے بالکل حساب سے نکل گئے، مگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، جو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اب آپ وقت پر نہیں پہنچ سکتے، تو آپ معذور ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عادت بگاڑ لی ہے، کہیں پر وقت پر پہنچنا ہم چاہتے ہی نہیں، اپنے منہ سے ہم نے جو زبان دی ہے، جو وعدہ کیا ہے، ہم اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہی نہیں، اور جب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو نہ ہم اپنی اصلاح کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق ہو رہی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، جتنے بھی قسم کے وعدے ہیں اور جتنے بھی قسم کے عہد ہیں، قرآن کہہ رہا ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے
اور 100% دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔